السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 31، سورہ بقرہ آیت 125 تا 128، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس موقع یعنی اس جگہ کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، اور شہر بھی کیسا؟ امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجئے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کا کہتا ہوں جو ان میں اللہ جل شانہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، باقیوں کو آپ جانیں۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہمارا رزق خاص نہیں اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے، البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کہ کافر رہے تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر بعد مرنے کے اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے، اللہ بچائے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل دیواریں خانہ کعبہ کی، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اب ان آیات کے معارف و مسائل یہ ہیں کہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، مال و منال، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے حکم تعمیل الہی، تعمیل احکام ربانی میں مسارعت کے جو کارنامے پیش کیے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر شفقت و محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ ساتھ حکم ربانی بھی ہے۔ مذکور صدر آیات اس کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین و دنیا کی آسائش و راحت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، دعا کو شروع لفظ رب سے کیا ہے، یعنی کہ جو دعا کو شروع کیا ہے وہ لفظ رب سے کیا ہے، جس کے معنی ہیں اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر دوائی ہے۔ پھر سب سے پہلے دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذا البلد آمنا کے الفاظ سے آئی ہے، جس میں البلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو عربی زبان کی اصطلاح میں معرفہ کہلاتا ہے۔ فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو آیت سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ سے آئی ہے، یہ اس وقت کی گئی ہے جب یہ جنگل تھا۔ یہ جو جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، یہ جنگل تھا، تب یہ دعا ھذا بلدن کے ساتھ کی گئی تھی، شہر بنا نہیں تھا اس وقت۔ بلد کو بغیر الف لام کے نکرہ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کی ہے جب مکہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول تھا، بیت اللہ کا حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے، حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سکان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد و برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں ہے، ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ حرم محترم کے مامون ہونے کے یہ احکام جو دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہیں، زمانہ جاہلیت سے قائم چلے آتے تھے۔ اسلام اور قرآن نے ان کو اور زیادہ نکھارا اور تقویت پہنچائی۔ حجاج ابن یوسف اور پھر کرامتہ کے ظلم و ستم اور بدکاریوں سے جو قتل و قتال حرم میں ہوا، اول تو خود وہ اسلام کا نام لینے والوں کے ہاتھوں ہوا، کوئی کافر قوم حملہ آور نہ تھی، اور کوئی شخص خود اپنے گھر کو آگ لگائے تو وہ امن کے منافی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعات شاذہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کی مدت میں گنے چنے ہیں، اور قتل و قتال کے بعد ایسا کرنے والوں کا انجام بد بھی سب کے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دیا، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر بھی یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال تو کیا جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر خدا تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے تھے۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا جس کو بحکم خداوندی جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا۔ حکمت ابراہیمی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ میں پہنچایا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا مقصد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرما دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس پر رشک کرتے۔ رزق کے ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں، اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما دیا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں، بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لائے جایا کریں گے، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرے ثمرات کل شیء نہیں فرمایا، بلکہ ثمرات کل شجر نہیں فرمایا، بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغیر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کا ثمرہ ہے۔ اس طرح ثمرات کل شیء ان میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اگرچہ ارض حرم کو نہ کاشت کی زمین بنایا ہے نہ صنعت کاری کی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت و بآسانی وہاں مل جاتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی احتیاط۔ اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ دعا تھی امت و اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ وہ دعا تھی امامت و اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگا دی کہ یہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن کفرا، یعنی دنیوی خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سب یہ اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم مشرک و کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور قناعت نہ کرنے کی تعلیم۔ ربنا تقبل منا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل ویال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت و اطاعت ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز و غرور نہ کرے، بلکہ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل بڑے سے بڑا عمل ربنا وجعلنا مسلمین، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے دعا فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی کہ تمہارے فرمانبرداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیجیے
جانتے وجہ ہیں۔ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پوری ادا نہیں کر رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک عوام کی رسائی نہیں، عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیوی سے زیادہ اخروی راحت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیوی راحت سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجیے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جب کہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قصہ بن سعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ ارینا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے۔ اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے اور مقام حج عرفات، منا، مزدلفہ کو بھی، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے۔ اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا، جس کے معنی ہیں ہمیں دکھلا دیجیے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر متعین کر دیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پاک ترجمہ و تفسیر کے روزانہ کے اسباق میں شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے سبق کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔